میں اس وقت صرف 14 برس کی تھی، ماں باپ اور بھائی کی پیاری۔ کبھی ہم کو منہ نہ دیکھا تھا، یہ جانتی بھی نہ تھی کہ وہ تو جو دل کو اپنی مٹھی میں لے کر توڑ ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے سنورنے پر شادی کے تقریبات میں جانے کا بہت شوق تھا، شاید اس لیے کہ دلہن اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اسپروں میں دھمکتی ہیں اور جتنی ہوئی بہت پیاری لگتی ہیں اور سجتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں بھی دلہن بن جانے کے وہ خواب اب دیکھا کرتی تھی۔ جب میری چاچا زاد بہن کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے تیاری کی تھی۔ اپنے جوڑے کو اتنا گوٹے کی نائی سے سجا لیا جیسے عروسی جوڑا دلہا نے نہیں میں نے ہی پہننا ہو۔ مجھے یاد ہے میرا دوپٹہ خوب چمکیلے ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور جب دو عالم کی شادی کے روز ان کو پہنا تو ان کا بوجھ اٹھا نہ سکتی تھی۔ نو عمر بچیاں تو ہر صورت دلہن کا کرب جاتی ہے، اس کے پہلو سے لگ کر بیٹھتی ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ مجھے بھی عورتوں نے کہا چھوڑو دلہن کی داستان لینے کچھ بزرگ اندر آ رہے ہیں، مگر میں فوری مجھے ڈر لگتا اگر میں اپنی جگہ چھوڑ دیتی تو کوئی اور لڑکی یہاں آ کر بیٹھ جاتی، پھر میں شادی کی رسومات نہ دیکھ سکوں گی۔ خاندان کے کچھ بزرگ اندر آ گئے، ان میں ایک وہ بھی تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ کون کون لوگ آئے ہیں، میں تو دلہن میں گم تھی، کیسے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور ہاں کرتے ہوئے کتنا شرما رہی تھی۔ جلد ہی یہ لوگ رشتہ نہیں اور میرے ابا جان کے پاس آئے۔ لڑکا اس بزرگ کا بھتیجا تھا جس کی سب لوگ بہت عزت کر رہے تھے۔ ابا نے کہا سردار کا رشتہ دار ہے۔ اماں کو پہلی نظر میں وہ پسند آ گیا، کہنے لگی خدا نظر بد سے بچائے، کس ماں نے ایسی لال کو جنم دیا ہے۔ آنکھ بھر کر اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا، خاندان میں تو تم مچ جائے گی میرے داماد کے حسن کی۔ ہماری بیٹی اپنی مثال آپ ہے، یہ تو چاند سورج کی جوڑی رہے گی۔ بس سائمہ کے ابا جلدی سے آئے، رشتہ قبول کر لو۔ مگر ابا نے کہا کہ نکاح میں بطور اعزاز کے سردار کو گواہ بنا کر متوع کیا تھا۔ سردار ہماری حیثیت سے بلند مرتبہ ہے، ہم کہیں مشکل میں نہ پھنس جائیں، سوچ سمجھ کر جواب دوں گا۔ جس روز یہ عباسی بات کرنے آئے تھے میں نے بھی اس کو دروازے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا، پھر میں نے صندوق سے وہ ستاروں بنا دوپٹہ نکال لیا اور دیر تک بند کمرے میں آئینے کے سامنے یہ دوپٹہ اوڑھے پہنتی رہی۔ خبر نہیں ابا نے پھر کیا فیصلہ کیا۔ ایسے فیصلے پہلے زمانے میں لڑکیوں کو کون بتاتا تھا۔ 15 سال میں قدم رکھا تھا کہ شادی کی نوید سنی۔ جس روز نکاح تھا دلہا کا چہرہ نہیں سارا وجود شہر کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نکاح ہو گیا اور چوارے بٹ گئے۔ مجھے دلہا کے پہلو میں بٹھا کر ماں باپ نے بھی نہ کر دیا۔ ابا دعا دے رہے تھے، ماں رو رہی تھی اور سکیاں حسرت سے دیکھ رہی تھی، اور میں رخصت ہو کر سسرال جا رہی تھی۔ 12 بجے شب ہم گھر پہنچے۔ مجھے سجی ہوئی صحت پر بٹھا کر دلہا میاں اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے یہ دشوار مرحلہ طے کیا، نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھ لیا، بس یہی غضب ہو گیا۔ میں تو ان کی صورت دیکھنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جی میرے خلق میں اٹک کر دم توڑ دی۔ یہ کیا ہوا کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی یا کوئی بھیانک خواب تھا؟ یہ وہ نیلی آنکھوں والا سجیلا گروہ تو نہ تھا، ایک 70 سال کا سفید پتلے جیسے بالوں والا بڈھا تھا۔ میری نظروں میں ایسا اندھیرا چھایا کہ پھر مجھے خبر نہ رہی کب صبح ہوئی۔ وہ سنہری رات اندھیری نکلی، اس کے بعد سویرے میں سارے اندھیرے ہو گئے، پھر کبھی میری زندگی میں کوئی سورج بھرا سویرا نہ آیا۔ میری سرتاج نے بجھی ہوئی زیورات کو ڈھیر میرے قدموں میں ڈال دیا، مجھ سے معافی مانگی، اپنے گل ہوتی ہستی کا واسطہ دیا، کیا میں اس کی محبت کا لاج رکھ لوں؟ اس نے بتایا جب میں نے نور پانی کے نکاح کے وقت بطور گواہ آیا تھا تم دلہن کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، ننھی منی سی پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی، ستار بڑا دوپٹہ اوڑھی تو مجھے بہت پیاری لگی کہ مجھے محسوس ہوا اگر تم مجھ کو حاصل نہ ہو سکی تو میرا دم اٹھ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ تمہاری فرشتوں جیسی معصوم صورت نہیں میرے دل کو سکون لوٹ لیا تھا۔ تمہارا رشتہ قاسم کرنا ممکن تھا، میں علاقے کا سردار تھا،
مگر عمر کے فلک کی وجہ سے مجھے یہ زیب نہ دیتا تھا تمہارا ہاتھ مانگوں، لیکن خدا نے پھر خود ہی اس کی سپیل نکال دی اور تمہاری مجبور باپ کی مجبوری میرے کام آ گئی۔ دیکھو دل کی دنیا بڑی نرالی ہوتی ہے، اس دل پر تو کسی کا اختیار نہیں، اور محبت کسی شے کے مرہون منت نہیں ہوتی۔ میرا قصور صرف وہ محبت ہے، اس لیے مجھ کو معاف کر دو۔ بڑے سرتاج نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میرے دادا کی عمر کا شخص میرے سامنے بیٹھا ایسے معافی کے طلبگار تھا۔ میں مشرقی عورت تھی، حالات اور زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ میری شادی کے بعد وہ بامشکل 3 سال جی سکے اور میں 15 برس کی دلہن 18ویں برس میں ہی بیوہ ہو گئی۔ عدت کے بعد میں نے میکے جانا چاہا، ابا جی بھی یہی چاہتے تھے، مگر جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں کاش میں اس کا نام بھی آپ کو تحریر کر سکتی کہ نہ یہاں طلاق ممکن ہے اور نہ بیوہ واپسی لے کر جا سکتی ہے، کیونکہ ایک بار کیا ہو جائے تو پھر وہ میکے کی نہیں سسرال کی عزت ہوتی ہے۔ میرے شوہر کی جوان بیٹیوں نے بندوق کی تال لیک کہہ دیا کہ اب تمہاری ماں ہو ہماری اور ہمارے باپ کی عزت ہو، دوسری شادی کا تصور دل سے نکال دو۔ اس گھر میں سے جس روز باہر قدم رکھوں گی وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ 2 سال بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ نکاح ماتا باپ کا تو سہارا ہوتا ہے، ماں باپ چل بسے تو بھائی بھابھی کے پیار میں گم ہو گئے اور مجھے بھول بیٹھے۔ جب دیکھا ہی باقی نہ رہا تو سسرال میں پنجرے سے کیسے نکلتی۔ آج بیوہ ہوئی مجھے 40 برس ہو گئے تھے۔ زندگی سنسان جنگل ہے جہاں ہر وقت تنہائی کا سانپ سائیں سائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ پرانے لوگ جنہوں نے آج تک اپنایا نہیں، انہیں کو اپنا کہنا پڑتا ہے۔ جب خود سے بڑی عمر کے پوتے اور نواسے مجھے دادی ماں کہتے ہیں تو میرے دل میں گرتے ہیں۔ خدا نے انسان کو زندگی ایک بار دی ہے، مگر وہی تو زندگی کے نام پر عمر بھر قید اور جس کام کی سزا دی ہے۔ جب رہائی کا پروانہ لائے گی تو قید و بند کی سوگتی ختم ہو جائے گی، مگر خدا ہی جانے یہ مہمان موت کب آئے گی۔ اب میں اس کی رات سے پردہ اٹھاتی ہوں، کیسے میری شادی قبیلے کے امیر سیدھا سردار سے ہوگی۔ جب تیری بہو کے رشتہ دار لینا چاہتے تھے، اقبال ہاں کا رشتہ آیا تو قبالی روایت کے مطابق بالد صاحب رشتہ طے کرنے سے پہلے سردار صاحب کے پاس گئے اور بتایا کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے فلاں اپنے بیٹے اقبال کے ہاں کے لیے رشتہ طلب کرنے آئے ہیں۔ اس کی وجہ میں سردار نے پوچھا، گوشہ خان دہلی، یہ بتاؤ تمہارے لڑکے سے متعلق قتل کا جو تنازع اصغر ہاں کے ہاں چل رہا تھا، اس میں وکالت کی کوشش کا کیا بنا؟ سردار والا، میں نے بہت کوشش کی اور رقم کی بھی پیشکش کی، لیکن وہ راضی نامے پر اتفاق نہیں کہتے کہ اونٹ کا بدلہ اونٹ سے لیں گے۔ تمہارے لڑکے نے تمہارے بیٹے کو فائر کر کے ہلاک کیا تھا، سو ہم بھی بدلے میں قتل کی سزائے موت جانتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا یہ سردار کے سامنے پیش تھا اور ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا۔ سردار کیا فرید بخاری کا راضی نامہ پر آمادہ کر لیں گے؟ والد مداح بیان کر دیا، یہ بہت مشکل ہے، ایسے معاملے میں جبر سے نہیں تدبیر سے کام لیا جاتا ہے۔ تاہم اگر آپ اپنی لڑکی میرے نکاح میں دے دو تو میں تمہارا یہ مسئلہ حل کرا دوں گا۔ وہ کیسے میرے سردار؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ بیٹے کی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، ورنہ قبیلے کے قانون تم جانتے ہو، میں قانون تبدیل کرنے کے معاملے میں بے بس ہوں۔ ہاں اگر میں نے اس حالت پر مقتول کے باپ سے بات کر لی تو شاید وہ لحاظ کی وجہ سے میرے کہنے کو رد نہ کریں۔ اگر سردار کی حیثیت سے میری سماجت بھی حال عمر ہے، مگر میں ایسا کروں گا تاکہ تمہارے بیٹے کی گردن لینے کی بجائے وہ تعاون قبول کر لے۔ یہ منہ مانگا تعاون ان کی طرف سے اتنی زیادہ رقم بھی ہو سکتی ہے جس کو تم ادا نہ کر سکو، یہ رقم بھی مجھ کو ہی ادا کرنا پڑے گی، لیکن یاد رہے اس معاملے کو کسی قانون کے کان خبر نہ ہو۔ سچ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا عشق بہت خطرناک ہوتا ہے، مگر عشق بھی ایک روز شے ہے، یہ آدمی کو تباہ کر سکتا ہے، آدمی اس کو زیر نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ تھا جو والد صاحب نے اپنے اور سردار کے بیچ رکھا۔ تعاون کی رقم سردار نے ادا کر کے بکل کے ورثہ کو جان بخشی پر آمادہ کر لیا۔ ابا جی سودا اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کیا تھا۔ یہاں پہلی اور بیٹیاں
اپنے بھائیوں اور باپ کی خاطر بدلے بھی قربان ہو جاتی ہیں۔ سردار صاحب نے نکاح سادہ سے کیا اور صرف قبیلے کے چند معززین کو شفقت کی دعوت دی تھی۔ کالے پہاڑوں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کے لیے یہ کوئی تعجب بڑا واقعہ نہیں ہے۔ ہم جنگلات چٹانوں کے بانسی کہ جن کی دنیا سب سے الگ ہوتی ہے، یہاں عورتیں بھیڑ بکریوں کی جیسی ملکیت ہوتی ہیں۔ مالی کی مرضی جس کے ساتھ آنکھ دے اف کرنے کی اجازت نہیں۔ صدیوں کے قانون آج تک نہیں بدلے، آج بھی یہاں کے رہنے والوں کے دن پتھر جیسے ہیں، زہد اور سیاہ ہیں۔ اے کاش میں اپنے علاقے کا نام لے سکتی۔